بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ محسن انسانیت، سرور کائنات، فخر موجودات، امام انبیاء، خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، باسعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت تاریخ عالم کا عظیم واقعہ اور ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت اور نبوت اور رسالت امت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نبی تھا اور آدم علیہ السلام جس کی خاکی اور روح میرے، یعنی ان کی روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تھی میں نبی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متبع کائنات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخزان کائنات ہے، منشاء کائنات اور مخود کائنات۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہو تمہیں دنیا نہ پر۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اے میرے نبی، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول ہونے کا مضمون قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہلوایا گیا کہ تم فرماؤ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہے خوش کرے، ان کے سب دن دولت سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی عظیم ترین رحمت، فضل اور نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر خالق کائنات نے خود مومنوں پر اس طرح احسان عظیم جتلایا سورۃ والضحیٰ میں، اور ہم اپنے رب تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کریں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ارشاد ربانی ہے، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھا اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرے۔ اس میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اگر دین اور دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ ہر مسلمان کو حکم دے دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں بعض بادشاہوں، بعض حاکم، بعض مال دولت، بعض غریب، بعض گھر والے، یعنی تاریخ الدنیا۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کے تابع ہو۔ ربی اول مقدس ماہ مبارک ہے جس میں سید المرسلین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ ربی اول اسلام تقویم اور ہجری سالوں کا تیسرا مہینہ ہے۔ دیگر اسلامی مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ اس ماہ میں دو ایسے واقعات اسلامی تاریخ کا بنے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ عالم میں ثبت ہو گئے۔ ان میں ایک محسن انسانیت خاتم الانبیاء اور مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کا واقعہ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور سب سے مقدس واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زمین پر تشریف لانا ہی تخلیق کائنات کے مقصد کی تکمیل ہے۔ یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی پیدا فرمائی۔ حیثیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے جو خالق کائنات نے اپنے مخلوقات پر فرمائی، یعنی ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا اس کی زندگی میں باوجود ان کی نبوت کی موجودگی کے آ کر آنے والے نبی تشریف لے آئے تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، بلکہ اس نبی کو بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ان کی تائید و نصرت کرنا ہوگی۔ جب انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ان کی
امتوں کا کیا وصیف ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کے لیے تو بدرج اول لازم ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور انبیاء کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے منشاء ربانی کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مابرداری اختیار کریں۔ چونکہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت مبارکہ کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ قیامت کے لیے دستور حیات صرف اور صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائی، جیسے کہ ارشاد ربانی اللہ تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب یعنی پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام کلام یعنی تمام سابق کتاب وصائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لاؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورہ اعراف میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت کا احسان عظیم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص خطے، کسی خاص قوم یا مخصوص زبان والوں کا نبی بنا کر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت کے لیے پیغمبر اور ہدایت کے مقام عظیم اور رفعت پر فائز کر کے مبعوث فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی قرآن مجید کا عکس ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ بخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، ہمدردی، صبر و تحمل، برداشت، بردباری، نرمی، بری خیر خواہانی، جد و جہد جو اور مشکلات کے درمیان ہی رہی، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسان جن کی تاریخ مورخین نے ابتدائی بیان لکھی تھی، ان کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں انتہائی تابناک بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب آیا جو ہر لحاظ سے منفرد اور بے مثال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کامیابی کا عظیم اور تاریخ ساز مظہر ہے۔ والسلام۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سامعین تو میں آپ سب لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے۔ شکریہ۔